طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے. مثلاً ٹیچرز ہیں, نرسز ہیں, پروفیشنل کلاس ہے, کوئی کام کرنے والے ویلڈر ہے, کوئی چھوٹی سی دکان ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں. پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ہم نے ٹیکس کم کر دیے جس سے سستے گھر بنیں گے. حکومت چاہتی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. وزیر اعظم عمران خان کا ہاؤسنگ اور تعمیرات کی قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. بولے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے 330 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد ٹڈی دل سے متعلق اجلاس. وفاقی وزراء, معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ اور دیگر کی شرکت. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. وزیر اعظم کو مانیٹرنگ سروے اور کنٹرول کی مربوط کوششوں سے آگاہ کیا گیا. عمران خان کہتے ہیں پاک فوج اور صوبائی حکومتوں نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں. اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. وزیر اعظم مدت پوری کریں گے. شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے, جیسے کہوں گا ویسے ہی کرے گا. چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد جھاڑو پھرنے جا رہا ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس بریفنگ. بولے احتساب عدالتوں کے قیام کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے. اس سے آئندہ کا انتخاب شفاف ہوگا. ریلوے اہم ترین سال میں داخل ہونے جا رہی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. اہم سیاسی امور پر بات چیت. پیپلز پارٹی اور JUIFA کا NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر غیر لچکدار موقف اپنانے پر اتفاق برقرار. آصف زرداری کہتے ہیں عوام دشمن بجٹ اور NFC ایوارڈ سے متعلق کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فضل الرحمان بولے معیشت کو بچانے کے لیے سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے کچھ لوگ دھاوے کے حامی تھے. عمران خان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہ تھا. پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا. پرویز الہی نے کہا کوئی جانی نقصان ہو گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. ہم سب کو تاریخ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. چودھری شجاعت آدھی بات کر کے ہمیں لب کشائی پر مجبور نہ کریں. JUI سے مذاکرات کی جو امانت چودھری برادران کے پاس ہے وہ اس سے قوم کو آگاہ کریں. چودھری شجاعت نے سچ کا ایک حصہ بتایا ہے, وہ آدھی بات کرنے کے بجائے پورا سچ بتائیں. حافظ حسین احمد کا رد عمل. بولے چودھری برادران کو ہمارے پاس بھیجنے والے کوئی اور تھے. ان سے مذاکرات کے بعد اپوزیشن رہنما ہم سے فاصلہ کر گئے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کو اپنی بدبو سے تعفن زدہ کرنے والا ایک ٹوٹا ہوا انڈا ہے. انہوں نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی ہے. مولانا کے لیے مشورہ ہے کہ آئندہ 3 سال تک اپنے سیاسی اور مالی گناہوں پر توبہ استغفار کریں. وزیر اعظم کی قیادت میں PTI اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. پیپلز پارٹی, نون لیگ اور PTI تینوں ایک ہی در کے ملنگ ہیں. حکومت نے عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی کے سوا کچھ نہ دیا. شرح ترقی مسلسل منفی میں جا رہی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سوات میں تقریب سے خطاب. بولے فواد چودھری نے خود سلطانی گواہ بن کر PTI کی قلعی کھول دی. موجودہ حکومت کا بڑا کارنامہ صرف مدت پوری کرنا ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ کا بیان اور لندن پراپرٹیز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں. مسز سرینا عیسیٰ کہتی ہیں 25 جون کو والد کے انتقال کے باعث ٹیکس نوٹس وصول نہ کیا, جس پر تذلیل کی غرض سے نوٹس گیٹ پر چسپاں کیے گئے. تمام تفصیلات FBR کو فراہم کر دی گئی ہیں. کیا FBR عمران خان سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کم ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ سرینا عیسیٰ نے FBR سے وزیر اعظم وحید ڈوگر, شہزاد اکبر, فروغ نسیم کے ٹیکس گوشوارے دینے کا مطالبہ کر دیا. آپ جا کے ان عدالتوں میں جہاں مقدمات چل رہے ہیں, علی زیدی صاحب جا کے بن جائے گواہ وہاں پر.
وہاں جا کر بتا دیں جی میرے پاس تو یہ شواہد ہیں اور اس میں تو عزیر بلوچ نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا، ساری جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ جا کے سزا دلائیے۔ مونسون کی وجہ سے جو شدید بارشوں کی ایک پریڈکشن ہے، پیشن گوئی ہے میٹ والوں کی طرف سے، تو اس کے لحاظ سے انتظامات کیے جائیں۔ خاص طور پر جو کے ایم سی کے بڑے نالے ہیں 38 کے قریب، ان کی مختلف سالوں میں صفائی ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے کوئی رزلٹ جو ہیں خاطر خواہ نہیں آئے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس نالائق حکومت نے پہنچایا ہے۔ پیٹرول کا بحران پیدا کیا گیا، چینی اسکینڈل پر بھی لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب نکالے گئے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مافیاز کے خلاف ہیں مگر جہانگیر ترین کو باہر جانے دیا۔ پوری دنیا میں پی آئی اے کے آپریشن پر پابندی لگا دی گئی۔ سید ناصر شاہ بولے نالوں کی صفائی اگست کے آخری ہفتے تک مکمل ہوگی۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں انہوں نے کراچی کے امن کو بحال کیا۔ عزیر بلوچ سے متعلق 2 رپورٹس منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سندھ حکومت بتائے ملزمان کے خلاف کیا کارروائی کی۔ رہنما تحریک انصاف سندھ فردوس شمیم نقوی کی پریس بریفنگ، بولے اگر رینجرز کو ہٹا دیا گیا تو بھتہ اور اغوا برائے تاوان کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ سندھ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے سوات موٹر وے پر چکترا انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں فیز 1 پر کام آخری مراحل میں ہے، اگست کے آخر تک فیز 1 ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے ملکن ڈویژن میں سیاحتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ علاقے کے لوگوں کو آمد و رفت کی معیاری سہولت بھی میسر آئے گی۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی، نوٹیفکیشن جاری۔ گریڈ 1 سے 16 تک تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 5% اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرتے وقت تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا۔ تبدیلی سرکار مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام، مسلسل 5ویں ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے میں مہنگائی میں 0.8% اضافہ ہوا۔ 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 11 میں کمی اور 22 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ چینی ₹2.14، ٹماٹر ₹29، گوشت، دودھ، چاول اور دال چنا بھی مہنگے ہوئے۔ عید قربان کے قریب آتے ہی اشیاء ضروریہ کی چیزیں غریب کی پہنچ سے دور، قیمتوں کو پر لگ گئے۔ شہری منافع خوروں کے رحم و کرم پر ضلعی انتظامیہ اور پنجاب حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ ₹40 میں فروخت ہونے والا ٹماٹر 120 کا ہو گیا، پیاز 60، لہسن 300 اور ادرک ₹400 کلو میں دستیاب۔ آٹے کا 20 کلو تھیلا بھی ₹1050 میں بکنے لگا۔ حکومت نے ای او بی آئی کی پینشن بڑھا کر ₹8,500 کر دی۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ پینشن 15,000 تک لے کر جائیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سہولت کارڈ سے پینشنرز کو مزید ₹1,000 کا ریلیف ملے گا۔ چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز ذوالقرنین علی خان بولے سہولت کارڈ کو نادرا سے تصدیق کے بعد مستحقین کو جاری کیا جائے گا۔ پاکستان نے جنوبی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر واقع انگور اڈا گیٹ دوبارہ کھول دیا۔ گیٹ کھلنے سے دونوں اطراف کے عوام کے لیے تجارت، روزگار اور باہمی رابطے کو فروغ ملے گا۔ کرونا کے باعث گیٹ 16 مارچ کو حفاظتی اقدامات کے تحت بند کیا گیا تھا۔ انگور اڈا گیٹ کو پاک افغان بارڈر پر تجارتی اور کاروباری لحاظ سے اہم گزرگاہ سمجھا جاتا ہے۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چینی کمپنیوں کے سربراہان کی چیئرمین سیپیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں. کوہالہ پاور اور آزاد پتن پاور منصوبوں پر کام جلد از جلد شروع کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال. عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں منصوبوں سے $4 ارب کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی. توانائی کے یہ منصوبے 18 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے. منصوبوں سے روزگار کے مواقع پیدا